بات کل جہاں تک ختم ہوئی تھی آپ کے علم میں ہے ساری. سیدنا حمزہ اور حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کی بات پر بات کل ختم ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی استقامت اور آپ کی ہر قسم کے حالات کے باوجود، ہر قسم کی سختیوں کے باوجود آپ کا کسی قسم کے تاثر کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے قریش پر بہرحال ایک اثر تھا اس بات کا، اور مختلف طریقوں سے آپ کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے تھے. حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ابو طالب کا آپ کے سامنے بالکل چٹان اور ایک آڑ بن کے کھڑے ہو جانے کے بعد یہ لوگ پھر دوبارہ اکٹھے ہوتے رہتے تھے، اپنے مشورے کرتے رہتے تھے. پھر مشورہ ہوا آپس کے اندر. انہوں نے کہا کہ اب ہم پھر حضور کے پاس جاتے ہیں، براہ راست ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کس حد تک بات ہو سکتی ہے اور کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو پہلے آئے تھے وہ جو کہا تھا کہ کبھی آپ کی عبادت کبھی ہماری، اور یہ تو سوچا گیا کہ اس کی آپ کیا کریں، یہ بات کون جا کر ان سے کرے. اور حضور سے یہ جو دو بھائی تھے ربیعہ کے، جو دونوں بیٹے ہیں عتبہ اور شیبہ، بہت پیش تھے. تو عتبہ نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں. عتبہ ابن ربیعہ نے کہا تو جا کے ان سے میں پوری بات ان کے سامنے رکھتا ہوں اور کیا ہوا. تو یہ ان کا عربوں میں رواج تھا کہ ظاہر ہے جب کسی کو عزت سے مخاطب کرتے تھے تو اس کا نام نہیں لیتے تھے، اس کی کنیت سے ذکر کرتے تھے. تو اس کا نام اس کی کنیت تھی ابو الولید. تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ابو الولید آپ ضرور جائیں. بڑا ایک تو سردار بھی بہت بڑا تھا. پھر جس طرح اچھا بڑی ان لوگوں میں نا، یعنی ان مشرکین مکہ کے یا ان کے اس کو آپ اپنی جگہ ان کے کام، ان کے اندر ایک بڑا پن ہوتا تھا. بڑا پن آپ سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں گریٹنس، جس کو کہ خاص قسم کی ایک، اس کو پشتوں کے اندر درنوالے کہتے ہیں، یعنی ایک بھاری پن جس سے انسان اوچھی حرکتیں ایک خاص قسم کی. مثلا جب ابو طالب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ ابو طالب کے مرنے کے بعد اگر ہم اس کے ساتھ کوئی سختی کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. جو کرنا ہے ابو طالب کی زندگی میں کرو. یہ بڑے تانے کی بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے جب تک چچا زندہ رہا تو یہ کچھ کر نہیں سکے، جب چچا مر گیا تو یہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے. تو ہمیں یہ تو بڑا ہمارے لیے تانا ہوگا باقی عربوں کی جانب سے. اسے ابو طالب کے پاس آخری زندگی کے اندر ایک دفعہ دوبارہ گئے. اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں جو کچھ ہم نے، ایک کہتے ہیں جو مشورے میں ہوا، ایک نے کہا کہ بوڑھا مر گیا تو اس کے بعد پھر ہم کوئی اقدام کریں تو یہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، نہیں جس کو کہنا چاہیے کہ معزز بات نہیں ہے. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال عرب معاشرے کے اندر کچھ ایسی اقدار، کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں جو ان لوگوں کو بہت ہی، وہ جو تھرڈ کلاس قسم کے اقدامات ہیں اس سے دشمنی کرتے تھے. دشمنی کے اندر اپنی جو دشمنی کے جو آداب ہیں اس کے مطابق اپنی اس میں کسر نہیں چھوڑتے تھے. لیکن بعض جگہ دشمنیاں بہت ہی تیسرے درجے کے لیول کے اوپر آ کر کی جاتی ہیں. ان مشرکین مکہ کے اندر بہرحال کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عربوں کے قدرتی اوصاف تھے جس کا وہ لوگ لحاظ رکھا کرتے تھے. خیر یہ آئے تو آپ بات کریں. یہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا یہ عتبہ ابو الولید. حضور سے کہتا ہے کہ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں جو آپ نے اٹھائی ہے. آپ نے ایک تو آپ نے دین کا انکار کر دیا، پھر آپ نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ان کو آپ نہیں مانتے. پھر آپ نے ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان معبودوں کی پوجا کرنے والے، ان بتوں کی پوجا کرنے والے جہنم میں جائیں گے، جب آپ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے باپ دادے پردادے جو یہ کام کرتے رہے آپ سب کو جہنم میں بھیجتے ہیں. تو ایک تو آپ نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ سارا، اور پھر آپ نے تفریق ڈال دی ہے. یہ دیکھیں کچھ لوگ ادھر ہو گئے، کچھ لوگ ادھر ہو گئے. پورے مکہ کے اندر ایک خلفشار، ہماری آپس کا اتحاد اور وحدت بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے. تو اب آپ یوں کریں کہ آپ ہم سے سیدھی بات کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ مال ملے تو ہم اکٹھا کرتے ہیں سارے. ہم نے مختلف موقعوں پر مال اکٹھا کیے، ہم آج بھی مال اکٹھا کر سکتے ہیں. سارے پورا مکہ اکٹھا کر کے آپ کو دے گا. ہمارے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں.
اگر یہ جو آپ پر کیفیت آتی ہے جس کے بعد آپ کچھ بولتے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ کوئی جن بھوت وغیرہ ہے جو آپ پر آتا ہے تو اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس علاج کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے تیار ہیں آپس کے اندر، کہ ہم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ جو آپ پر جن آتا ہے جس کے بعد آپ پھر کچھ بولتے ہیں، وہی کو کہہ رہے تھے، تو ہم اس جن کا بھی علاج کر لیتے ہیں. وہ جو بھی ہے وہ بھی ممکن ہے. تو کیا صورت کیا ہو، آپ ہمیں یعنی کسی اس پر تو آئیں نا، آپ ہم سے کوئی ایک چیز تو بات کریں اس کے علاوہ. تو آپ نے پوچھا کہ ابو الولید تو اپنی بات کر چکے؟ ہاں میں نے اپنی بات کر لی. تو آپ نے کہا پھر سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم. آپ نے سورت شروع کی، سورہ حامیم سجدہ. تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. کہتے ہیں یہ پڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ اس طرح سے دونوں ہاتھ اپنے یوں رکھے ہوئے تھے، اس طرح کے بیٹھے بالکل چپ چاپ کر کے سن رہا ہے. قرآن تو سمجھتے تھے، اور اس کی صرف یہ نہیں کہ قرآن کا ترجمہ سمجھتے تھے، وہ اس کی وہ جو ایک قرآن کا لب و لہجہ ہے، وہ جو قرآن کا ایک آہنگ ہے، وہ جو قرآن کی ایک فصاحت و بلاغت ہے، تو ہر چیز سمجھتے تھے. چلتا رہا. کہتے ہیں کہ اور پڑھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، یعنی جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہا ہے قرآن کو. تو کہتے ہیں جب آپ اچھا حضور کی صداقت پر ان کو ایسا عجیب یقین تھا، تو ایسا کہ جب آپ نے اسی آیت میں آگے کہا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ نہیں مانتے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. تو اگر یہ نہیں مانتے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس کڑک سے جو عاد اور سمود کے اوپر آئی. تو ایک دم عتبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھا، کہ میں آپ کو قرابت کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کے لیے خاموش ہو جائے. اور کہتے اس کو ایسا لگا کہ ابھی بس یہ آئی وہ چیز جو انہوں نے کہا ہے، کہ وہاں سے اٹھا گیا. کہتے یہاں پر ایک دم آپ کو منہ پہ کہتے ہیں میں آپ کو اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ اب بس کریں اور نہ بولیں. تو آپ نے کہا کہ اٹھ کر آیا، تو واپس آ کر کہتا ہے کہ بات سنو ان لوگوں سے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے نا، تو یہ تم لوگ جیسے سمجھ رہے معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اب میرا مشورہ ہے تم لوگوں کو، دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اگر کسی اور نے اس کا کام تمام کر دیا تو تمہارا کام بھی ہو جائے گا، خود اس کے درپے نہ ہو. اور اگر یہ جو کہتا ہے یہ اگر بادشاہ بن گیا، وہ تو ان کے ذہن کے اندر تو نبوت کا تصور ہی نہیں تھا نا. مشرکین مکہ تو ایسے جاہل تھے، وہ نبی کو تو سمجھتے ہی تھے نبی کیا، بس ان کے ذہن میں پھر بادشاہ آ جاتا تھا. اگر بادشاہ یہ بن گیا تو اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، یہ پورے عرب پر حکومت کرے گا، یہ عرب و عجم اس کے زیر نگین ہو جائیں گے. تمہارے قبیلے کا آدمی ہے، تم بھی فخر سے گھومو گے کہ جی ہمارا بندہ بادشاہ. تو دو صورتیں، خود کیوں در پہ ہوتے. انہوں نے برا بھلا کہا کہ لگتا ہے تو بھی متاثر ہو کر آ گیا، تجھے اسے تھوڑی بھیجا تھا کہ جا کر تو اس لیے واپس آ جاؤ. یہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بات تم لوگوں کر دی ہے، باقی اب جو تم لوگ کرتے ہو کرو، لیکن میرا مشورہ یہی ہے تم اس کے بعد. اچھا، اس کے بعد ابو طالب کو ابھی بڑا خدشہ تھا اس بات کا کہ ان لوگوں نے کئی واقعات پے در پے ہوئے. ابو جہل نے آپ کا سر کچلنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد حضرت عمر تلوار لے کر نکلے تھے، اگرچہ بعد میں مسلمان ہو گئے. اس طرح دارالندوہ کے اندر مختلف باتیں ہوتی رہیں. تو ابو طالب کو خیال آیا کہ میں حضور صلی اللہ کسی وقت بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی ایک بندہ ان پہ حملہ کر سکتا ہے کہیں سے. وہ خود بیچارے بوڑھے آدمی کہ میں ان کے ساتھ تو ہوں نہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ عرب عصبیت جو ایک قبائلی عصبیت ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا سوچا، اور بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو، چونکہ ایک ہی دادا کی اولاد تھے دونوں، عبد مناف کی، ان کو اکٹھا کیا. اور ان کو جو عرب عصبیت کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا بھتیجا ہے، تمہارا خون ہے، اور عبد المطلب کی اولاد ہے تمہارے آج اگر ایک بندہ تمہارے اوپر جو ہے وہ کمزور ہو جائے تو سب کمزور ہو جائیں گے، اگر اس پر حملہ ہو گیا تو تم پر بھی آسان ہو جائے گا کل. تو یہ ساری انہوں نے بڑی زوردار قسم کی تقریر کی ان دونوں پر، اور ان سے عہد لیا کہ تم سب قطع نظر مسلمان ہو یا کافر ہو، جو بنو ہاشم میں سے ہے اور جو بنو مطلب میں سے ہے، وہ ان کی حفاظت کرے گا اور ان کے ساتھ رہے گا اور ان کے لیے ان کے پشت پر کھڑا ہوگا. اور یہ پورا ایک واضح پیغام مشرکین مکہ کو جائے گا کہ یہ تنہا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ کم سے کم یہ دو قریش کی یہ دو شاخیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں.
تو سب نے ابو طالب کی بات پر سب کو وہ ہوا، شرح صدر ہوا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس پر تیار ہیں. صرف ابو لہب بیچ میں سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ابو لہب بھی تو ابو طالب کا بھائی تھا. کہا کہ نہیں میں اس پہ تیار نہیں. اس نے کہا کہ میں وہ جا کر مشرکین مکہ کے ساتھ بیٹھ گیا. باقی یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے. یہ جو آپس میں ان کا عہد ہوا ہے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا، یہ مشرکین مکہ کے لیے ایک بڑی سخت تھی. اچھا اس میں یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس کے اندر کافر بھی شامل تھے جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن ساتھ کھڑے ہو گئے اس وقت تک. تب انہوں نے وہ اپنا ایک مشہور عہد انہوں نے بھی پھر کیا جواباً، جس کے اندر یہ تھا کہ ان دونوں قبائل کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے. بغیز ابن عامر ابن ہاشم ہے جس نے اس عہد کو لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جس میں انہوں نے مشرکین مکہ سارے ایک طرف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک عہد نامہ لکھا گیا کہ ہم ان کے ساتھ رشتے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی، یہ کسی غم شادی میں شریک نہیں ہوں گے، ان سے کوئی چیز خریدی نہیں جائے گی، ان پر کوئی چیز بیچی نہیں جائے گی، ان کو رستہ نہیں دیا جائے گا. یہ ساری وہ جو ایک پورا وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ چیزیں ہوئیں. اور اس نے ان دونوں قبائل کو مجبور کر دیا کہ یہ شعب ابی طالب کے اندر جا کر محصور ہو گئے. شعب ابی طالب جو ہے یہ ہے سعی جہاں ہوتی ہے، آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں مسعہ دیکھا ہے نا، مسعہ، یہ سمجھیں کہ اگر آپ یعنی یہ اتنا قریب تھا حرم سے کہ اس وقت یہ حرم میں آ گیا. یہ شعب ابی طالب کہتے ہیں ایک چھوٹا سا اس کا حصہ جو ہے وہ باہر ہے، سوق ابی اللیل کہتے ہیں اس کو، ایک مکہ مکرمہ کے محلہ ہے اس وقت. اور بالکل ہی مسعہ کے بعد جو پہاڑ ہے، انہی دو پہاڑوں کے جبل ابی قبیس اور اس دوسرے پہاڑ کے درمیان ہی اس وقت مکہ کی ساری آبادی تھی. تو یہ ایک گھاٹی تھی اور اس کو مختلف نامیہ تھی. تو عبد المطلب کی ملکیت تھی اور ان کے بعد یہ تقسیم ہوئی اور اس کا کچھ حصہ کسی کے حصے میں آیا، کسی کے حضرت عبداللہ کا حصہ بھی آیا تھا، اس حصے حضور کو بھی ملا تھا اور ابو طالب کو بھی ملا تھا. اس شعب کو مختلف وقتوں کے اندر مختلف نام دیے جاتے رہے لیکن اس کو پھر شعب ابی طالب کہا جانے لگا ان کی وجہ سے. اس گھاٹی میں مسلمان آ گئے اور یہ 7واں سال ہے نبوت کا. اور 7ویں سال کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ کوئی اگر آپ عیسوی تاریخ دیکھیں گے تو کون سی بنے گی یہ تقریباً، تو اس میں آ گئے اور جو ان کے پاس تھا بس وہی تھا. اب تجارت پر یہ نہیں جا سکتے تھے، ان کے گائے بھینس بکریاں خرید کوئی نہیں سکتا تھا، غلہ ان کو بیچ کوئی نہیں سکتا تھا. تو یہاں وہ سخت 3 سال ہیں اس گھاٹی کے، اس جگہ محصوریت کے. اور یہ ابو طالب بھی بیچ میں اور باقی لوگ بھی ہیں. اور یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ چمڑے کھانے کی نوبت بھی آ گئی اور اس کے اندر جو ہے وہ بھوک اور پیاس، بچے کہتے ہیں بھوک سے بلکتے تھے، تڑپتے تھے، پتے کھاتے تھے، چمڑے کھاتے تھے اور ایک سخت قسم کی فاقہ کشی اس کے اندر تھی. حرمت کے ایام کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. حرمت کے مہینوں میں مار پیٹ منع ہوتی تھی، لڑائی بڑائی منع ہوتی تھی، تو اس کے اندر نکلتے تھے تھوڑا باہر، لیکن پھر بھی کوئی ان سے کوئی لیتا دیتا تو کچھ تھا نہیں تجارت وہاں. تو اور کوئی ذریعہ آمدن تھا بھی نہیں نا، یہی تھا کہ جانور پال لیے، کسی نے گلابانی کی وہ بیچ دیے، کسی نے کچھ کر دیا. اور تو وہاں پر کوئی صورت تھی نہیں، کوئی فصل وصل تو ہوتی نہیں تھی. اس وجہ سے چند ایک لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں، بعض لوگوں کے اندر ایک شرافت ہوتی ہے اور اس کا وہ ہوتا ہے. حکیم ابن حزام ابن خویلد، یہ بھتیجے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے. یہ اپنی پھوپھی کے پاس چیزیں بھیجتے رہتے تھے اور چونکہ معزز آدمی تھے، بااثر آدمی تھے، تو ان کی طرف سے بھیجی ہوئی چیزیں کوئی روک بھی، ہر چیز تو نہیں روکی جا سکتی نا، ان کی طرف سے کبھی غلہ بھیج دیتے تھے، کبھی کچھ بھیج دیتے. اچھا یہ عجیب تھے کہ ان کو حضور سے بڑی محبت تھی باوجود اسلام نہیں لاتے تھے. اور انہوں نے ایک دفعہ ایک بڑا ہی حضور کی احادیث میں جو آتا ہے کہ آپ نے جو سرخ جبہ زیب تن فرمایا ہے وہ انہوں نے یمن سے لے کر آئے تھے. بڑا اچھا جبہ تھا لال سے رنگ کا اور حضور کو بھیجا تھا. تو آپ نے ایک آدھ دفعہ پہنا لیکن پھر رنگ چونکہ لال تھا آپ نے کسی اور کو پھر دے دیا. لیکن آپ تو احسان کو بھولتے نہیں تھے. فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کے گھر کے بعد ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا تھا کہ جو مکہ کے بالائی حصے میں ابو سفیان کا گھر تھا، زیری حصے میں ان کا گھر تھا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن ومن دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمن. ان کے گھر کو بھی
دارالامن قرار دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر. تو اچھا 3 سال اس حالت کے اندر گزر گئے. اور وہ عربوں کا رواج تھا کہ جب تک یہ صحیفہ لٹکا ہوا ہے، یہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا انہوں نے، تو خانہ کعبہ میں لٹکی ہوئی چیز پر بہرحال وہ کرتے تھے، کہتے جب تک یہ لٹکا ہوا ہے تو یہ چلے گا. اللہ جل شانہ کی شان ہے کہ خود انہی کے اندر عامر ابن لوئی، ایک بنو عامر ایک قبیلہ ہے، اس کے اندر ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ہشام ابن عمر. تو ہشام ابن عمر کو یہ خیال آیا بس بیٹھے بیٹھے کہ بہت ہو گیا، 3 سال ہو گئے ہم نے بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو قید کیا ہوا ایک طرح سے، یا بائیکاٹ کیا ہوا ہے ان کا، اور ان کی وجہ سے ان کے ہاں بھوک ہے اور بچے بلبلاتے ہیں اور بچے مر رہے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ اٹھے اور یہ خود بھی رات کی تاریکی کے اندر کچھ غلہ ولہ بھیجتا رہتا ہے. بعض لوگوں کے دلوں کے اندر شرافت ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے. تو یہ زہیر ابن ابی امیہ کے پاس گیا. یہ زہیر جو ہیں یہ عاتقہ کے بیٹے ہیں، اور عاتقہ ابو طالب کی بہن ہے، حضور کی پھپھی ہیں. تو حضور کی پھپھی ہیں، ابو طالب کی بہن ہیں، تو زہیر کا رشتہ ابو طالب سے کیا بنا کہ یہ ان کے بھانجے بہن کے بیٹے. تو یہ ہاشم ابن عمر کہتا ہے کہ میں نے یہ گئے اور جا کر زہیر سے کہنے لگے کہ زہیر تو گھر میں کھاتا پیتا کیسے ہے، کیسے تم گھر کے اندر تمہارے حلق سے کھانا اترتا ہے، جبکہ ماموں کا تمہارے یہ حال ہے، ابو طالب کا اپنی ساری آل اولاد کے ساتھ، کہ وہ اس حال کے اندر ہیں اور ہم لوگ سارے. تمہیں یہ بات. تو زہیر نے کہا کہ افسوس مجھے بھی ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر، لیکن تنہا تنہا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم تنہا نہیں، ہم 2 ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، 2 سے کام نہیں بنے گا، تیسرا بندہ ڈھونڈو. تو یہ گیا مطعم ابن عدی کے پاس. تو مطعم ابن عدی سے جا کر بات کی. تو مطعم نے کہا کہ ایک بندے سے کیا ہوگا. ان کے نہیں، ایک اور بھی ہے. کہا کون ہے؟ کہا زہیر ہے اور میں بھی ہوں. تو ہم تو دوسرے کا نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، چوتھا آدمی بھی تلاش کرو، ہم 3 سے کام نہیں بنے گا. تو یہ پھر ابو البختری ابن ہشام کے پاس گیا. ابو البختری نے کہا کہ بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، میرے دل کے اندر بھی آتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ہم اکیلے کیا کر سکتا ہوں میں. کہا نہیں، تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی ہوں اور وہ مطعم ابن عدی بھی ہے اور وہ کیا نام ہے اس کا زہیر بھی ہے. اس نے کہا اچھا، تو پھر تو ایک آدمی اور بھی ڈھونڈو. تو یہ وہاں سے اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر یہ گئے، جا کر زمع ابن اسود کے پاس گئے، اس کو بھی ساتھ، اس نے بھی یہی کہا. ہم ایک بندے سے کہا نہیں، ہم اتنے بندے ہیں. خیر یہ 5-6 بندے ہو گئے. یہ گئے اور خانہ کعبہ کے اندر گئے اور جا کر تو زہیر نے کہا کہ گئے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ ہم یہ بات کریں گے، اور جب ہم یہ بات کریں گے تو لڑائی بن سکتی ہے، کہ ہم یہ کہیں گے کہ ختم کرو، یہ اتارو نیچے یہ جو عہد نامہ ہے، اور خانہ کعبہ سے اتارو، اس کو چاک کرو، ایک بندہ اس کو پھاڑے، اور جیسے ہی یہ پھٹے گا، تو وہ عربوں کا جو رواج تھا نا کہ جب پھٹ گیا تو ختم ہو گیا. یہ ان کا یہ نہیں تھا کہ اس پر یہ کاغذ کے ساتھ اس کی زندگی ہوتی تھی. جب تک وہ چمڑا ہے، جس پر کاغذ تو نہیں ہوتا تھا، جب تک وہ چمڑا ہے تو عہد بھی قائم ہے. چمڑا ختم ہو گیا تو عہد بھی ختم ہو گیا. تو کہا کہ اس کو چاک کریں. تو زہیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کروں گا، شروع میں کروں گا بات. یہ لوگ گئے تو جا کر پہنچے سارے ایک ایک کر کے، اور ایک دم زہیر کھڑا ہوا بیت اللہ کے اندر اور کہنے لگا کہ خدائی قسم میں اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں جب تک ہم اس ظالمانہ اور قرابت شکن قسم کے جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا یہ عہد نامہ ہے، اس کو جب تک ہم چاک نہ کر دیں، اس کو ہم ختم نہ کر دیں. تو ابو جہل بھی ادھر ہی تھا. اس نے کہا کہ یہ کام بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو جیسے ابو جہل نے یہ کہا تو ادھر سے مطعم نے کہا کہ نہیں، یہ ہونا چاہیے. مطعم نے یہ بات کہی تو اس کے بعد دوسری طرف سے ابو البختری کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نہیں، یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ہونا چاہیے. تو ابو جہل بھی تو کوئی چھوٹا سمجھدار نہیں تھا. اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ مشورہ یہاں سے پہلے کہیں اور ہوا ہے. یہ جو تم لوگ سارے ایک کونے سے ایک بول رہا ہے، دوسرے کونے سے ایک بول رہا ہے، تو یہ مشورہ اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ ہوا ہے تم لوگوں کا، اور تم لوگ اکٹھے ہو کر اس کے اوپر آئے ہو. ابھی ان کے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں دیکھا تو ابو طالب ایک طرف سے آتے ہوئے نظر آئے. ابو طالب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ ادھر حضور گھاٹی میں تھے، کہا کہ چچا اس عہد نامے کو دیمک کھا گئی ہے، اور سوائے اللہ کے نام کے اس کے اندر کوئی چیز باقی نہیں ہے. اللہ کا نام جہاں جہاں تھا وہ جگہ باقی ہے، اس کے علاوہ ساری دیمک چاٹ گئی ہے اس کو. ابو طالب آئے فوراً، ان کو تو پتہ تھا بھتیجے نے کبھی جھوٹ کہا نہیں ہے چاہے جو. کہنے لگے بات سنو، بھتیجے نے مجھے کہا ہے کہ وہ گھاٹی کے اندر بیٹھ کر، اور یہ خانہ کعبہ کے اندر ہے،
اس نے کہا کہ اس کو دیمک چاٹ گئی ہے، جہاں اللہ کا نام ہے وہ باقی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر ایسا ہے جیسے میرے بھتیجے نے کہا ہے تو مان لو، اگر ایسا نہیں ہے پھر تم جو مرضی کرنا چاہتے ہو کرو، یہ تو اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ تو یہ لوگ جب اندر گئے تو وہ سارا اس کو دیمک نے کھایا ہوا تھا، صرف جہاں اللہ جل شان ہو، یہ لوگ اللہ کا نام لیتے تھے اس کے بعد، تو وہاں پر وہ موجود تھا۔ بہرحال یہ بسمک اللہم یہ لوگ شروع میں لکھا کرتے تھے، بسمک اللہم، وہ موجود تھا، اور درمیان میں کہیں اللہ کا نام تھا تو موجود تھا، اور باقی سارا ختم تھا۔ یہ دیکھنے کے باوجود یعنی نہ ابو جہل ایمان لایا نہ کوئی اور، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ان لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ ہوا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا، وہ 3 سال کی جو قید تھی وہ ختم ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جی 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 ابو لہب کے علاوہ، اچھا، اس کے بعد وہی میں نے صاحب سے کہا کہ ابو طالب کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی، تو بوڑھے تھے، بیمار بھی تھے، یہ 3 سالہ محاصرے نے اور بھی زیادہ خراب کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھے کہنے لگا کہ بڈھا مر جائے گا اور پیچھے پھر بھتیجے کے ساتھ ہم کچھ کریں گے تو بری بات ہوگی، اس کی زندگی کے اندر ہی معاملے کو طے کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ بڑا عار اور بہت بڑا تانا بن جائے گا کہ جی جب تک بابا زندہ تھا تو کسی نے کچھ نہیں کہا، بابے کے مرتے ہی سارے اس کے اوپر چڑھ دوڑے تو بری بات ہے۔ تو یہ گئے اور اس نے کہا گئے اور یہ سمجھے کہ اور آخری وفد ہے جو قریش کا ابو طالب کی خدمت کے اندر گیا، تو وہاں جا کر کہا کہ ابو طالب سے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے آخری ایام ہیں، آپ کی بیماری، آپ کی صحت، آپ کی عمر، تو اگر کچھ طے ہو جاتا ہے ہمارا اور آپ کے بھتیجے کے درمیان آپس کے اندر تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس سے ہاتھ روک کے رکھیں گے، یہ ہم سے ہاتھ روک کے رکھے۔ اب تو آپس کے اصل میں حضور کی جمعیت تو بڑھ رہی ہے قریش مکہ کے اندر، اور ایک ایک کر کے لوگ آ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ چیز اب یعنی کم سے کم ان کی جمعیت اتنی ہو گئی ہے کہ ان کو یوں نہیں مٹایا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ تصادم رہے گا مکہ کی فضا کے اندر، تو کہنے لگے کہ ان کو وہ کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات سنو، ابو طالب نے حضور کو بلوا لیا، کہا کہ آ جائیں، یہ لوگ آئے ہوئے پھر سے بات کرنے کے لیے، تو کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں کچھ عہد و پیمان کر لیتے ہیں، وہ پہلا والا عہد بھی نہیں مانا آپ نے، وہ تو لکم دینکم ولی دین ہو گیا، دوسرے والے کے اوپر تو آپ نے کیا کہتے ہیں وہ جو آیا تھا ابو الولید آیا تھا تو اس کو آپ نے سورہ حامیم سجدہ سنا دی، اور اب جب یہ لوگ آئے تو اس سے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی اور بات، اب یعنی یہ تو ہماری شرائط تھی، اب آپ بات کریں، کوئی آپ کہیں کو کیا ہمارے درمیان معاہدہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بھی آرام سے رہیں، ہم بھی آرام سے رہیں اور ہمارے درمیان یہ چیزیں طے ہو جائیں۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ مان جاؤ تو یہ عرب بھی تمہارے زیر نگیں ہو جائے گا اور عجم بھی ہو جائے گا، تم لوگ بادشاہ ہو جاؤ گے عرب عجم کے، اور لوگ تمہیں جو تمہیں مانے گا وہ تمہارا حلیف ہوگا، جو نہیں مانے گا تمہیں خراج دے گا۔ اور ایک آپ نے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم لوگ اس کے اب بتائیں بات کیا جو بھی اس کے اندر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بس لا الہ الا اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، آگے میں تم لوگوں کے لیے ان کامیابیوں کا وہ کرتا ہوں۔ تو اس کے اوپر یہ لوگ پھر بڑے وہ ہوئے، یہ جس کو کہنا چاہیے کہ انتہائی بدمزہ ہوئے، کہنے لگے کہ بس چلو یہ شخص تو بالکل بات، اس سے تو کوئی بات ہی ہو نہیں سکتی، کہ کتنی قسم کی ہم نے کوششیں کر لی ہیں، لیکن یہ بالکل اب اپنے اجداد کے دین کے اوپر ڈٹ جاؤ، اور اب اللہ ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ مشرکین مکہ کہنے لگے، کہتے ہیں ہم نے تو ہر کوشش کر لی جو بھی جتنا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس موقع کے اوپر قرآن مجید کی سورہ صاد جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں نا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں۔ خیر، یہ 10واں سال ہے ہجرت کا، اس کے اندر اسی کے اندر جو ہے وہ اس کو عام الحزن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہوگا، آپ لوگ خود سوچیں، اور بیمار ہو گئے، اور آپ نے اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ جب آئے تو آپ ان کے پاس آئے، آخری وقت تھا، آپ نے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو، تو ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا پاس، اور عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھا،
کہتے ہیں کہ ابو جہل نے جیسے ہی آپ نے یہ کہا نا کہ چچا ایک کلمہ زبان سے نکال دو، ایک دفعہ زبان سے، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا آپ کے لیے. تو ابو جہل نے ایک دم وہاں سے آواز لگائی. کہتے ہیں کہ ابو طالب سوچ لو، اس نئے دین پر دنیا سے جاتے ہو یا عبد المطلب کی ملت پر. پھر وہی باپ دادا کی وہ جو عربوں کا مزاج اس میں اتنا زیادہ تھا نا، یعنی باپ دادا، غیرت، حمیت، ان کے اس پر چلنا، اسی لیے انہی کے نام بار بار پھیر کر رکھتے تھے. یعنی بہت یہ چیز انہیں بہت زیادہ تھی. تو کہا کہ آخری وقت میں عبد المطلب کی ملت سے منہ پھیر لو گے؟ ابو طالب سے کہا ابو جہل نے، اور یہ بالکل ان کا آخری وقت تھا. تو بس ان کی زبان سے جو آخری لفظ نکلا وہ تھا کہ عبد المطلب کی ملت پر. حضور نے کہا نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے عبد المطلب کی ملت پر، یہ کہا اور فوت ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے روک نہ دے. تو میں اللہ سے ان کی بخشش کی دعائیں مانگوں گا، اللہ تعالیٰ روک دے تو پھر رک جاؤں گا. پھر یہ آیتیں نازل ہوگی ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. کیا مطلب ہے؟ بے شک قرابت دار. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. تو اللہ نے کہا کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا. ما کان لنبی والذین آمنوا، اور نہ اہل ایمان کے لیے یہ بات مناسب ہے ان یستغفروا کہ وہ مغفرت کریں للمشرکین ولو کان ذا قربا، چاہے بے شک کتنے قریبی قرابت دار کیوں نہ. تو پھر اس کے بعد اور پھر یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی. اللہ کی شان بے نیازی دیکھی. یعنی یہ چچا اور ان کی کوششیں اور ان کا اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی بندوبست ان کے لیے یہ کیا گیا تھا کہ یہ ہے. اس کے بعد ابھی اس صدمے نے آپ کے دل پر کیسا گھاؤ ڈالا ہوگا. اس کے بعض روایتیں ہیں کہ اس کے 3 دن بعد، بعض روایتیں اس کے 1 مہینے بعد، بعض روایت 3 مہینے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. اور حضرت خدیجہ کا انتقال کے وقت ان کی عمر تھی 65 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی کوئی 50 سال. آپ کبھی حضرت خدیجہ کے فضائل بیان کرتے تھے نا تو عجیب طریقے سے فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، میرا انکار کیا، وہ میرے اوپر ایمان لے کر آئیں. جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی. جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے مجھے اپنا مال دیا. اور اللہ جل شانہ نے ساری بیویوں میں سے مجھے انہی کے پیٹ سے اولاد دی. بڑا ان کا ذکر کیا کرتے تھے. اور وہ بھی تھا، بشارتیں بھی تھی. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جبرائیل امین آئے اور حضور سے کہا کہ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کی طرف. ان کے ہاتھ کے اندر ایک پیالہ ہے اور اس پیالے میں سالن ہے یا کوئی مشروب ہے پینے کا. آپ ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچائیں اور ان کو بشارت دیجئے کہ جنت کے اندر ان کے لیے موتی کا ایسا محل تیار ہے جس کے اندر نہ کوئی شور شغب ہے اور نہ اس کے اندر کسی قسم کی تھکاوٹ اور درماندگی ہے کسی قسم کی. تو یعنی یہ آسمانوں سے ان کے نام ان کی اس کے اوپر وہ بھی آئے. اچھا جی، اس کے بعد یہ ان کا جانا ہے اور خدیجہ کا، اور خدیجہ بھی ایک بڑی ڈھال تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پورے قبیلے سمیت. یعنی وہ تو بڑی، خدیجہ پر تو مستقل ہمیں بہت تفصیل سے بات کرنی چاہیے. ایک تو بڑی کاروبار بہت بڑا تھا اللہ نے، وہ تھی اپنے خاندان کے اندر بڑا ان کا ایک، بعض خواتین ہوتی ہیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی بڑے گھر میں ہونا، ایک ہوتا ہے اس بڑے گھر کے تمام مراسم کو قائم رکھنا. ایک آدمی ایک اچھے خاندان میں ہوتا ہے، بسا اوقات ایک اچھی پوزیشن پر ہوتا ہے. اصل بات ہے کہ اسے تعلقات کس سطح پر رکھے ہوئے، اور ظاہر تعلقات اچھے رکھنے کے لیے انسان میں ایک وصف کا ہونا ضروری ہے، اور اس وصف کو کہتے ہیں وصف سخاوت. بخیل کا تعلق کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ، یہ ممکن نہیں. اس کی کوئی مثال روئے زمین پر موجود نہیں ہے کہ آدمی بخیل ہو اور لوگوں سے اس کے مراسم ٹھیک ہوں. پھر اچھے مراسم کے لیے، وہ مراسم کہ لوگ اس کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑے ہوں، لوگ اس کا ساتھ دیں، یہ ہوتا ہے سخی کے ساتھ، یہ ہوتا ہے کریم انسان کے ساتھ، کریم النفس بندے کے ساتھ. اب جب یہ دونوں گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو خدیجہ کا میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے اندر اور قریش میں بڑے شاندار مراسم رکھے ہوئے تھے. مال اللہ نے دیا تھا
اور طبیعت میں سخاوت تھی. تحفے تحائف بھیجا کرتی تھی بڑے قیمتی قیمتی لوگوں کو, جس طرح ایک پوری اچھے اس کے ساتھ, اس کا بھی لوگ لحاظ کرتے تھے. ابو طالب کا لحاظ ان کی عمر کی وجہ سے بھی, ان کے بڑائی یعنی قبیلے کے بڑا ہونے کی وجہ سے بھی. ان دونوں کے جانے کے بعد ایسے جیسے سامنے سے کوئی چیز ہٹ گئی ہو. اب شروع ہوئے ایسے مظالم کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک بندے نے, آپ گزر رہے تھے, ایک بندے نے مٹی اٹھائی اور پوری مٹی آپ کے سر کے اوپر ڈال دی, اور کہتے ہیں کہ بھر دیا بالکل آپ کا سر اور آپ کا چہرہ مبارک مٹی سے. آپ گھر تشریف لائے تو صاحبزادیاں آپ کے سر کو دھوتی بھی جا رہی ہیں اور روتی بھی جا رہی ہیں. تو آپ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ دیکھو رو مت, اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. اور قریش نے میرے ساتھ ایسی ناگوار کام کوئی بھی نہیں کیا تھا جیسے اب یہ لوگ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے کا, یعنی ابو طالب کی زندگی کے اندر ان لوگوں کو اس قسم کی چیزوں کی کم سے کم جرت نہیں تھی. یہاں اس سارے اس میں آپ کے سامنے ایک چند چیزوں کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد ہم طائف کی طرف جائیں گے کیونکہ اب طائف جانے کا سفر آ گیا, اور وہ یہ ہے ہم اس بات پہ غور کریں کہ صحابہ کو, اور یہ سیرت کا اصل درس درمیان میں یہی ہوتا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو, حضور تو نبی تھے نا, اللہ کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے, پیغامات آ رہے ہیں, جبرائیل آ رہے ہیں. ان تمام سختیوں میں صحابہ کے کھڑے ہونے کی بنیادی وجوہات کیا تھی؟ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو اس ساری سختی کے باوجود, جو اس ساری مشقت کے باوجود, اچھا یہ کوئی ایسے تعلیم و تربیت کا بیک گراؤنڈ بھی تو نہیں تھا نا بہت سے لوگوں کا. بلال رضی اللہ تعالیٰ تک حبشی غلام تھے, اور کوئی کہاں سے آیا ہے, کوئی کہاں سے آیا ہے, سلمان فارس سے آئے, صہیب روم سے آئے, اور تو یہ لوگ جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتے تھے تو پھر یہ ایک بھی مثال نہیں ہے اس بات کی, کوئی ایک بندہ بھی کسی وجہ سے اپنی بات سے پھرا ہو, ایک بندہ بھی واپس گیا. تو اس کی جو موٹی موٹی وجوہات ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بھی چیزوں کے اندر آئی ہیں, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی اصلاح کا کام, تجدید کا کام, دعوت کا کام, اسلام کو زندہ کرنے کا کام, احیاء اسلام کا کام ہوگا, وہ ان لوگوں سے ہوگا جن کے اندر یہ صفات اور صلاحیتیں موجود ہوں گی. ورنہ ایک دین کا ایک اور ورژن بھی ہوتا ہے, اور وہ میٹھا میٹھا قسم کا ہوتا ہے کہ بس آپ لوگوں نے وہ ساری چیزیں دین کی اپنا لو جس میں تکلیف کوئی نہیں ہے, جس میں مشقت کوئی نہیں ہے, اور جب ذرا سی آزمائش آئے تو دین کم ہونا شروع, مائنس ہونا شروع. اس کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ آپ اتنے دین پر چلو جو سوسائٹی سے نہ ٹکراتا, جیسی سوسائٹی آپ سے خاص قسم کے دین پر آپ سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہے یا نہیں ہے. یہ کر لیا کریں, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, یہ نہ کیا کریں. یہ کر لیا کریں, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں, یہ نہ کیا کریں. آپ بھی اگر فرض کریں وہی میٹھا میٹھا اکٹھا کر لیں کہ یہ سارا وہ دین ہے جس پر معاشرے کو کوئی اعتراض نہیں, میں اسی پر چلتا ہوں, اور صلح کل بن کے جہاں سے اشکال شروع ہو, جہاں سے اعتراض شروع ہو, جہاں سے آزمائش شروع ہو, جہاں سے قربانی شروع ہو, وہاں سے آپ آگے کہیں کہ نہیں یہاں میرے پر جلتے ہیں, اس سے آگے میں, یہ تو دین نہ ہوا. یہ تو ویسے ہی اپنے آپ کو تسلی دین کے نام پر ہوگی, چلے جی ہم دین پر بھی ہیں اور مشکل بھی کوئی نہیں ہے, پریشانی بھی کوئی نہیں ہے. اور بعض لوگ دین کو, بعض لوگوں کے اندر یہ ایک انتہائی بے دینی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت دین کے اندر اس قطر بیونت کے اندر لگے رہتے ہیں کہ جس سے وہ معاشرے کے لیے قابل قبول ہو جائے, اور وہ اس کی وہ شکلیں بنا کر پیش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ اگر جو چیز لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں, مثلا اگر آپ کسی سے اسلام کے سیاسی نظام پر گفتگو کرنا چاہیں تو لوگ فوراً بھنا جاتے ہیں. تو صلح کل قسم کے لوگ کہیں گے نہیں ہم اس پر ہم اس کی بات نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بات اس کی؟ اس سے نہیں کرتے کہ لوگ ناراض نہ ہوں, لوگوں میں اس کے معاملے پر اختلاف. تو اگر آپ اب ماحول ایسا آ گیا, اگر آپ جہاد کی بات کریں تو ایک دم لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی. اس لحاظ سے دین کی درست تعبیر, دین کی درست تشریح, یہ ہر دور کے اندر زندہ رکھنا یہ مسلمانوں کی سب سے بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے کہ یہ ہمیشہ پورا دین, کامل دین بیان بھی کریں گے. عمل ان سے جتنے پر بھی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے عمل میں کوتاہی ہو, لیکن دیکھیں اس میں بہت بڑا فرق ہے. ایک یہ ہے کہ آپ دین کامل کا نقشہ آپ نے بیان کیا اور اپنی کوتاہیاں مان لی کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا, مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا, تو یہ کیا فرق, اس کا اندر سارا دوش الزام کس پر آئے گا؟ آپ پر آئے گا کہ آپ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ نے کون سا کہا ہے کہ میں اتنا بڑا کامل انسان ہوں کہ میں دین کے ہر شعبے پر عمل کر رہا ہوں. ایک یہ کہ آپ نے دین کے کچھ شعبوں کو ہی سمیٹ دیا,
آپ نے کہا کہ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، اب اس کا دور ختم ہو گیا، اس پر تو ہم بات ہی نہیں کرتے کیونکہ اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس پر تو ہم جو ہے نا وہ زبان موڑ کے بات کرتے ہیں، اس پر تو ہم کوئی تعویل کرتے ہیں، اس پہ ہم کوئی توجیہ کرتے ہیں، اس پہ ہم کچھ یہ کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کی شان ہی نہیں ہے، اور یہ اہل حق کی شان ہی نہیں ہے، اور یہی کسی بندے کے زیغ اور باطل پر ہونے کی علامت ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ دین کو صحیح بیان کرے، اپنی عافیت، اپنی خیریت، اپنی عزت اور معاشرے کی پرواہ کر کے اب وہ دین کے اندر دین کے پر اتر رہا ہے، دین کی دم کاٹ رہا ہے، اس کی چونچے کاٹ رہا ہے، اس پرندے کے جس طرح ناخن کاٹ رہا ہے. اور آخر کے اندر جو چیز ٹھیک ہے آپ نے ایک ایسی چیز تو بنا دی جس پر اختلاف تو کوئی نہیں کرتا، مگر یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد عربی لے کر آئے ہیں. آپ کا ایک اپنا تیار کردہ ورژن ہے، اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے کم کی ہیں، کچھ یہ کی ہیں، کچھ وہ کی ہیں. اس لیے ہمیشہ ہمیں اس بات کا مزاج بنانا چاہیے کہ جہاں دین، جو لوگ داعی ہوں دین کے، جو دین کی تحریکوں سے وابستہ ہوں، جو دین کہ وہ کامل دین اپنے تمام شعبوں سمیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جہاں جہاں پر بھی، چاہے بندے کے عمل میں ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے حالات ہوں یا نہ ہو، چاہے اس کے اندر لوگوں کے لیے وہ قابل قبول لوگ چاہے کتنے چی بجمی ہوں اس کے اوپر، اس کے باوجود وہ اس کو چھوڑے گا نہیں. یہ صحابہ کے اندر تو پہلی چیز جو حضرات صحابہ نے جس چیز کے اوپر ان کو کھڑا کیا وہ یہ تھا کہ اللہ جل شانہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی خالقیت و مالکیت، اس کے متصرف فی الامور ہونا، تمام معاملات اس کے ہاتھ میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا فرماتے تھے. آج بھی وہی دعوت دین کامیاب ہوگی جس کی اساس توحید کے اوپر کھڑی ہوگی. اس کے بغیر کوئی کھونٹا ہے نہیں جس سے آپ لوگوں کو باندھ سکیں مضبوطی کے ساتھ، کوئی اور چیز ہے نہیں. اس میں اگر کسی نے ڈنڈی ماری حقیقی توحید کے اندر، توحید کا جو صحیح ترین تصور ہے، جو قرآن و سنت سے براہ راست مستفاد ہے، اور جو انبیاء علیہ والسلام کی تربیت کا بالکل سب سے جس بنیادی محور اور بنیادی چیز ہے، صحابہ کرام کی تربیت میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. ان کی طبیعتوں کے اندر، ان کے نفوس، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ان کو وہ پیدا ہوگی، ایک خاص قسم کا انس پیدا، جیسے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی مصاحبت کے اندر ہو، جیسے یہ اور درست معرفت اللہ جل شانہ کی. اسی لیے دیکھیں نا، تیر لگتا ہے صحابی کو تو کیا کہتا ہے، فزت برب الکعبہ، کہ گویا پھر اس کو، اب حالانکہ یہاں حضور بھی موجود ہیں اور حضور کے سامنے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں لوگ، لیکن دل اللہ کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے، کہتا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگی. اور سننے والے بھی سن رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جوار میں چلا گیا. پہلی چیز تو یہ توحید کا خالص، توحید خالص، ایسی خالص کہ اس میں شائبہ بھی کسی اور چیز کا نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق نے کیسے حجر اسود کو دیکھ کر کہا کہ اگر تجھے حضور نے نہ چوما ہوتا تو میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تجھ سے کوئی نفع پہنچ سکتا ہے، چوما جا رہا ہے تو کہیں کسی دیکھنے والے کو قطعاً یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ ہمارا بھی کوئی پتھروں کے ساتھ، ہمارا بھی کوئی ایسا قلبی رشتہ ہے پتھروں کے ساتھ جس طرح ہم سے پچھلوں کا تھا جب پتھر کے بت اس خانہ کعبہ کے اندر ہوا کرتے تھے. کیونکہ میٹیریل تو ایک ہی ہے، حجر اسود کا میٹیریل بھی اور جس چیزوں کو یہ لوگ بنا. تو ان صحابہ کی دینی حمیت اتنی بڑی ہوئی ہوتی تھی کہ تو حضور نے تجھے چوما ہے اور حضور کی سنتوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، ورنہ ہمارے دلوں کے اندر نفع اور ضرر کا تعلق ہمارا اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں، کسی بھی چیز. یہ وہ صحابہ کی بنیادی چیز. دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات عالی ان کے درمیان اپنے تمام اوصاف، اپنے تمام اخلاق، اپنی انتہائی بلند کرداری، انتہائی صداقت، امانت کے اونچے ترین اوصاف کے ساتھ، حیا کے ساتھ اور سیر چشمی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، جو بھی اوصاف آپ سمجھ سکتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہو سکتے ہیں، وہ اس کے اندر ان میں موجود ہیں. اور اس کی دلیل یہ نہیں کہ ماننے والے اس کی دلیل دیں، سب سے بڑی دلیل یہ کہ نہ ماننے والے اس کی دلیل دیتے ہیں. آپ کو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ دو بھائیوں کے قبائل تھے جو قریش میں آئے تھے، ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف. ابو جہل نے ایک دفعہ قرآن سنا تو کسی نے کوئی بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ ایک رات کو جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور سب حضور کو سنا، لمبا قصہ ہے مختصر کر رہا ہوں. تو ابو جہل نے کہا کہ ابو جہل نے لوگوں سے بالکل واضح بات کی ہم نہ ماننے کی، کہ یہ نہیں کہ یہ جو آیا، یعنی یہ جو کہتے ہیں یہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو جھوٹا نہیں سمجھتے. اس نے کہا
یہ ہم نہیں سمجھتے جھوٹ کہتے ہیں. ابو جہل نے واضح الفاظ میں کہا, کہتے ہیں کہ ہم نے عبد مناف کے ساتھ ہر چیز سے مقابلہ کیا. انہوں نے مہمانوں کو کھانا کھلانے کا, انہوں نے مہمانوں کو کھانا کھلایا, ہم نے ان سے بڑھ کے کھانا کھلایا. انہوں نے جنگوں کے اندر داد شجاعت دی, ہم نے ان سے زیادہ شجاعت دی. یہ یعنی جو بھی عزت کا کام, جو بھی بہتر کام انہوں نے کیا, ہم نے ان کا پورا اس کے اندر مقابلہ کیا اور کسی چیز میں پیچھے نہیں رہے. اب یہ کہتے ہیں ہم میں نبی آ گیا, تو ہم اگر یہ مان لیں تو پھر تو وہ سارا مقابلہ ہی ختم ہو گیا. اب یہ نبی والے ہو گئے, ہم بغیر نبی والے ہو گئے, ہمارے پاس تو نبی نہیں. اور یہ ہمارے چچا زاد بھائی کہتے ہیں ہمارے گھر میں نبی پیدا ہو گئے, تو یہ تو ہم نہیں مانیں گے. اتنا مقابلہ کیا ہے اور ہر چیز کے اندر کہیں پیچھے نہیں ہٹے, اب یہ ہمارے اوپر ایک نئی مطلب وہ آ گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا چیز مانے بنتی تھی. یہ وہ نہیں کہ ابو جہل نے ایک موقع پر کہا کہ میں ان کو جھوٹا نہیں کہتا, یہ جو بولتے ہیں کہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا. معاشرے کوئی بات کہنے کے لیے نا کوئی دلیل معاشرے میں کوئی ماننے والا نہیں تھا اس بات کو کہ یہ کہیں. کہتے میں کہتا ہوں جو ان کے یہ نہیں جھوٹ بولتے, لیکن جو کچھ ان کے پاس آیا, جو چیز یہ بیان کرتے ہیں, میں اس کو نہیں مانتا. اللہ جل شانہ نے اسی میں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. کیا کہا اللہ نے؟ آپ کو نہیں کہہ رہی کہ یہ تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. یہ کہ ابو جہل کے الفاظ سے کہا میں ان کو جھوٹا نہیں کہتا, میں کہتا ہوں جو یہ بولتے ہیں وہ غلط ہے, اس کو نہیں مانتا میں. تو اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ یہ مقابلہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کی جو جتنی پیشن گوئیاں تھیں, جس کے بارے میں بھی آپ نے وہ عتیبہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کے اوپر بد دعا کی, تو کیسے اس کو یقین تھا کہ ضرور میرے اوپر یہ چیز آئے گی. آپ نے طواف کرتے ہوئے جب یہ لوگ آپ نے ایک دم کہا کہ میں قتل اور تمہارے قتل اور ذبح کے حکم کے ساتھ آیا ہوں, تو ایک دم یہ لوگ تھرا گئے, باقاعدہ کہ آپ کی دل جوئی کرنے لگے کہ آپ یہ بات نہ کریں. آپ نے ابو الولید کے سامنے آیتیں پڑھی, اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس کیجئے, ایسا نہ ہو کہ یہ چیز ابھی ہو جائے. یہ چیزیں تو دشمنوں کی کیفیت تھی, جان کے خون کے پیاسوں کی یہ کیفیت تھی, تو سوچیں کہ جانثاروں کی کیا کیفیت ہوگی. جو لوگ خون لینا چاہتے ہیں, جو نہیں مان رہے, جو انکار کرتے ہیں, وہ صداقت کے اوپر اتنا ان کو عزم, اتنا یقین مصمم تھا, تو جو ماننے والے ہیں, جو فداکار ہیں, جو جانثار ہیں, ان کی کیا کیفیت ہوگی. یہ دوسری چیز تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر باہر صورت موجود تھی. تیسرا, حضور نے صحابہ کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا کیا تھا. احساس ذمہ داری یہ تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ ایک پیغام لے کر آئے ہیں, کلام لے کر آئے ہیں, اور یہ پیغام یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا سبق ہے. یہ اگر ہم لوگ سمجھ جائیں نا تو ہماری زندگیوں کا رخ بدل جائے. وہ یہ کہ اسلام انسانیت کے نام اللہ جل شانہ کا آخری پیغام ہے. اس کے بعد آسمانوں سے انسانیت کے لیے کوئی بھی چیز نہیں آئے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی کتاب نہیں آئے گی, کوئی پیغام نہیں آئے گا, جبرائیل امین نہیں آئیں گے. آسمانوں کا زمین کے ساتھ کسی قسم کا بھی وہ واسطہ اور تعلق جو وحی کا تھا وہ نہیں رہے گا. یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور یہ چیز ایسی نہیں کہ اس کو کسی میوزیم میں رکھا جائے, اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے کہ اس کو بہت اچھی کتابوں میں چھپوایا جائے. یہ وہ پیغام ہے جس کا حمل اگر کر سکتا ہے تو انسان کے سینے کر سکتے ہیں, انسانوں کے دلوں کے اندر یہ پیغام ہوتا ہے, اور تو اس کی کوئی جگہ ہے نہیں. آپ خود بتائیں حضور نے لا کر یہ پیغام کہاں رکھا. ایک صورت یہ تھی نا کہ بہت بڑی کتاب حضور بنواتے, سونے کے پانی سے اس کو لکھواتے اور ہیرے جواہرات لگواتے. کیا ہے جی, اللہ کا پیغام محفوظ ہو رہا ہے. پھر صحابہ سے کہتے بناؤ بھائی, اس کی نقلیں بناؤ اور یہ کرو اور اس کا یہ کرو. یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ حضور کے سامنے تو پورا کامل جمع بھی نہیں ہوا, لکھا بھی نہیں گیا. تو کہاں لا کر حضور نے اس امانت کو, یہ امانت کبریٰ, اس سے بڑی کوئی امانت روئے زمین کے اوپر نہیں ہو سکتی, حضور نے لا کر پلیس کہاں کی, رکھی کہاں پر ہے؟ دلوں میں. یہی اس کی بہترین جگہ تھی جہاں پر وہ آ سکتی تھی. اسی جگہ کے لیے اللہ جل شانہ اس کو بھیجا تھا.
یہ احساس ذمہ داری صحابہ کے اندر پیدا ہو گیا تھا. ان کو یہ تھا کہ ہم اس پیغام کے حامل ہیں, آخری امت ہے, اور یہ ہمیں پیغام ہماری اپنی زندگیوں کے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے دیا گیا. اب اس پیغام کو اب دیکھیں کہ آدمی کے دل میں یہ ذمہ داری آپ پیدا کر دیں کہ تم اس چیز کے حامل ہو, اپنے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی. انسانیت اس چیز کو تم سے سمجھے گی جہاں جہاں تم سے واسطہ پڑتا ہے. آپ سوچیں ہم اسی پیغام کے ساتھ دنیا بھر میں, یعنی یہ پیغام ہمارے اندر رسمی سا موجود ہوتا ہے, اور ہم یورپ بھی جاتے ہیں, ہمارے طلبہ بھی جاتے ہیں, ہمارے اساتذہ بھی جاتے ہیں, ہم لوگ جب جاتے ہیں ہم کتنے کیا کہنا چاہیے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم جب یورپ سے مادی منفعتیں لینے جاتے ہیں, جس کے جانے میں کا میں مخالف یوں نہیں ہوں اگر آپ کسی اچھی چیز کے حصول کے لیے جائیں, لیکن اپنے پاس موجود اتنی قیمتی چیز کے کسی بھی احساس اور پاس کے بغیر جاتے ہیں, صرف ہاتھ میں بھکاریوں کی طرح کشکول لے کر ان سے وہ چیزیں لینے کے لیے جس پر ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے ہماری دنیا کی زندگی سنور جائے گی. یہی خیال ہوتا ہے نا, اور دل کے اندر وہ چیز چھپائی ہوئی ہے جس سے پوری انسانیت کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی نہ جذبہ, نہ داعیہ, نہ احساس ذمہ داری, نہ اس کی صلاحیت, نہ اس کی اہلیت, اور نہ اس کے مظاہر اور اس کے اظہار, کچھ بھی نہیں. لاکھوں کروڑوں مسلمان غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں, اس پیغام سے اور اس احساس ذمہ داری سے عاری رہتے ہیں. پوری زندگی میں کبھی خیال نہیں آتا کہ سارا زندگی ان کی تعریفیں کرتے ہوئے گزرتی ہے بیچاروں کی. چوتھی چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے اور کسی بھی دعوت کی وہ بہت ہی بنیادی, وہ ہے آپ بسا اوقات اسلام کے نظام پولیٹیکل اسلام یا سیاسی اسلام یا حکومت یا اس پر اتنے مگن ہوتے ہیں اور اس کو اتنا گلوریفائی کرتے ہیں کہ وہ بسا اوقات خالص ایک دنیا کی کامیابی بن جاتا ہے, عقیدہ آخرت ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بعض لوگوں کا مطمع نظر اس قدر زیادہ پھر دنیا پر آ جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اب بس اسلام کو اگر اقتدار نہ ملا تو بس کچھ ہو جائے گا, اور اسلام کا اقتدار جب ملے گا تو پھر اسی کو پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, پھر فلانا ہوگا. صحابہ کرام کے اندر یہ توازن اور اعتدال تھا کہ باوجود اس کے کہ وہ اسلام کو بحیثیت نظام اور اسلام کو بحیثیت ایک دین اور ایک تمدن اور ایک طریقہ حیات دنیا پر غالب کرنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت ان کے دل کے اندر جو فکر غالب تھی وہ عقیدہ آخرت تھا. کوئی چیز دنیا کے لیے نہیں تھی, کوئی شوکت دنیا کے لیے درکار نہیں تھی. اگر شوکت اسلام بھی درکار تھی تو وہ خود اسلام کے نفاذ میں سہولت کے لیے درکار تھی, اپنی شخصیتیں اس کے اندر وہ مطلوب نہیں تھی کہ ہم چمک جائیں گے اس کے ساتھ. وہ تو خود تو رویا کرتے تھے اس کے اوپر, دنیاوی کشائش کے اوپر. وہ تو کہا کرتے تھے کہ خود کو پہنچنے والے ذاتی فائدوں پر اگر ان کے سامنے, تو وہ ان کو اپنا اس پرانا دور یاد کیا کرتے تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں نے بہت بزرگوں سے سنا ہے, اور ایسے بزرگوں سے جن براہ راست, ہمارے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے بڑے مشکل حالات گزارے, پھر اللہ نے ان کو بڑی فراخی دی دین کے کاموں کے اندر. ایک چھوٹی سی جگہ سے انہوں نے دین کا کام شروع کیا, کوئی 5 مرلے کی جگہ سے. اسی 5 مرلے کی جگہ میں رہتے بھی تھے, کام بھی تھا, پھر ان کو وہاں سے کسی وجہ سے جانا پڑا, اور پھر تھوڑی نسبتاً بہتر. تو ایک بات, اب ان کے پاس بہت بڑا ادارہ, وسیع جگہ اور بڑا لمبا چوڑا نظام ہے. تو ایک بار میں ان سے بات کرتا, مجھ سے کہنے لگے کہ یقین کریں کہ وہ دور یاد آتا ہے, وہ جو مشکل, اب تو یہ فراخی کا دور ہے. صوفیاء کی اصطلاح کے اندر اس کو فتوحات کا دور کہتے ہیں. صوفیاء پر آخری زندگی کے اندر ایک زمانہ آتا ہے, وہ اسی حضرت عبدالقادر رائے پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جو ہماری ابتدا کو دیکھے گا کامیاب ہوگا, جو ہماری انتہا کو دیکھے گا برباد ہوگا. جو یہ سوچے گا نا کہ اچھا یہ ہوتا ہے اس طرح, یہ تو آخری زندگی ایسی بسا اوقات بڑی فراخی کی ہوتی ہے, بڑی کشا. ایک زمانہ ان کا ایسا گزرتا ہے کہ اس دور کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کن مشکلات سے. بالکل وہی آپ پڑھیں نا اس کو, سیرت کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے. تو وہ کہنے لگے, وہ بزرگ کہنے لگے کہ لیکن انتہائی مجھے یاد آتا ہے وہ دور جو ہمارا مشکلات کا زمانہ تھا, کہ اس کے اندر بظاہر انسان کا جسم مشکل کے اندر ہوتا ہے لیکن دل بڑی راحت کے اندر ہوتا ہے, بڑا مزہ اور بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے انسان کو کہ اگر وہ سب کچھ اللہ جل شانہ کے لیے. تو ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے, آخرت کے اوپر ایمان. ایک چیز یہ ہے کہ ساری صورتحال کے اندر بہرحال جو چیز ان کے لیے اللہ نے ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان پیدا کیا تھا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, قرآن ساتھ ساتھ نازل ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ساری قرآن, تو اسی قرآن کو الگ سے ایک ہی دن میں تو نہیں سارا آیا ہے, اسی 23 سال کے عرصے کے اندر یہ 6,500 آیات
اس 23 سال کے عرصے کے اندر موقع بہ موقع واقعات کے ساتھ، حالات کے ساتھ اترتی رہی ہیں، اور صحابہ کو پتہ چلتا رہا ہے اللہ جل شانہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے، یہ ان کے سامنے آتا رہا، اور اس کے اندر ظاہر کامیابی کی بشارتیں بھی، باقی چیزیں بھی، سارا کچھ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیار فرما دیا۔ ہر قسم کی مشقتیں انہوں نے دیکھ لیں، ہر قسم کی آزمائشیں دیکھ لی، لیکن ایسے پکے لوگ تیار ہوئے کہ حقیقت یہ ہے کہ آسمان کی آنکھ نے اس سے زیادہ بابرکت جماعت اور اس سے زیادہ اونچے لوگ نبیوں کے علاوہ انبیاء کے بعد، اور ایسے تربیت یافتہ افراد جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جیسے سمجھا، اپنے دلوں کے اندر جیسے اتارا، اس پر عمل کر کے جیسے دکھایا، اس کو جیسے محفوظ کیا، آنے والی امتوں تک جیسے پہنچایا، اس کی مثال آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک کسی اور جماعت کی پیش نہیں کی جا سکتی، جیسے رفقا اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آخری بات اس پہ کرتا ہوں، پھر حدیث ہم نے کل بھی نہیں پڑھی، آج انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف اسی کے بعد ہوا۔ یہ عیسوی اعتبار سے سن بنتا ہے 619 عیسوی۔ کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ لوگوں نے حساب لگایا باقاعدہ، تو کہتے ہیں جون 619 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا۔ کتنے سال؟ 619 دیکھیں نا، یہ 2017 ہے نا، 19 بھی آنے والا ہے، پورے سال بن رہے ہیں یہ مکمل۔ اگر آپ 2019 سمجھ لیں اس وقت، تو کتنے سال بن جائیں گے؟ 14 ایک بات ہو رہا ہے، پورے 1400 سال ہو جائیں گے 2019 کے جون کے اندر، 2019 کے جون کے اندر، ابھی 1398 شوال کا مہینہ ہے، اور نبوت کا 10واں سال ہے۔ نبوت کا آپ کو پتہ ہے نا، ہم یہ مکی زندگی کے سالوں کو تو ہجری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کیا ہوتے ہیں، وہ تو کب سے شروع ہوں گے؟ ہجرت کے بعد شروع ہوں گے جو کیلنڈر ہوگا، اس کو ہم نبوت کہتے ہیں، یعنی بعثت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد۔ تو 10ویں سال کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 50 برس، اور یہی دور ہے، کیا کہتے ہیں کہ 50 سال عمر ہوئی ہے۔ ابو طالب کا بھی انتقال ہوا ہے، اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، اچھا ایک چیز میں بھول گیا پیچھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ نے جو پہلا نکاح فرمایا وہ حضرت سودا بنت زمعہ سے فرمایا، اور یہ وہی یہ تھیں، ان کے پہلے شوہر تھے، فوت ہو گئے تھے، پھر انہوں نے ہجرت بھی کی تھی، ان کے شوہر نے بھی کی تھی، بعض روایات آتی ہیں ان کے شوہر وہیں ہجرت میں فوت ہوئے، بعض سودا سین واو دال ہا زمعہ، اور عربی میں 2 الگ الگ نام ہے، ذہن میں رکھیں، ایک سودا ہے، ایک سعدا ہے۔ سودا جو ہے وہ سین واو دال ہا ہے، اور سعدا جو ہے سین عین دال چھوٹی ہے، اس پہ کھڑی زبر، سعدا سعد کی مؤنث ہے، کس کی مؤنث ہے؟ سعد، یا اسعد کی کہہ سکتے ہیں آپ، زربا کے وزن کے اوپر۔ سعدا کا مطلب ہے انتہائی خوش نصیب، موسٹ فارچونیٹ، سعدا کا مطلب۔ یہ سودا ہے، سین واو دال ہا۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ تھے طائف کے سفر کے اندر۔ طائف پہنچے، دیکھیں آپ اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں، اب جا رہے ہیں دعوت کے لیے مکہ سے باہر، ہی پہلا سفر ہے، اور ہم اس کو دعوت کا تیسرا مرحلہ کہتے ہیں۔ کون سا مرحلہ کہیں گے؟ پہلا کون سا تھا؟ پہلے 3 سال جو چلا کیا؟ خاموشی کے ساتھ چھپ کر۔ اگلے 7 سال کیا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اب 10ویں سال جا کر باہر پہلی دفعہ دعوت اسلام قریش سے باہر نکل رہی ہے، اس لحاظ سے بڑا غیر معمولی امپورٹنٹ سفر ہے۔ آپ گئے تو آپ نے جا کر پہلے سوچا کہ
ثقیف قبیلہ تھا نا جو طائف میں رہتا تھا, ان کے بڑوں سے بات کرنی چاہیے. 3 سردار تھے اور تینوں بھائی تھے. ان کے پاس آپ سب سے ایک ایک کر کے گئے, تینوں الگ الگ تھے. ایک کا نام مسعود تھا, ایک کا نام حبیب تھا, اور ایک کا نام عبد یالیل تھا. اور یہ عمرو ابن عمیر کے بیٹے تھے. عمرو ابن عمیر ثقفی, بنو ثقیف قبیلہ ہے بہت مشہور, حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی قبیلہ ہے. آپ ان کے پاس گئے تو تینوں نے انتہائی مایوس کن جواب دیا. ایک نے تو کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا, العیاذ باللہ. کہا کہ نبی بنانا تھا تو العیاذ باللہ کوئی اور نہیں ملا تھا, تمہیں ہی نبی بنا کے بھیجا. دوسرے نے کہا کہ تم سے تو میں بات کرنا پسند نہیں کرتا. 2 صورتیں ہوں گی, یا تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. جھوٹے ہو تو جھوٹے سے تو بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں, سچے ہو تو خام خواہ تمہاری بات رد کر کے اپنے اوپر عذاب کیوں لوں, تو بہتر یہ ہے کہ میں تم سے بات ہی نہ کروں. آپ وہاں سے اٹھے چلے, ان سے ایک بات آپ نے کہی, اب میں دل کٹتا ہے اس بات کے اوپر. آپ نے ان تینوں سے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ, اور ایک نے یہ کہا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں نا تو یہ اتنا بڑا جرم ہوگا اور اتنی میری بدبختی ہوگی جیسے کہ میں نے خانہ کعبہ کا پردہ پھاڑ دیا. خانہ کعبہ کا پردہ پھاڑنا جیسے جرم شنیع ہے, قبیح ہے, ایسے تمہاری بات ماننا بھی ہے. آپ اٹھے تو ان تینوں سے کہا کہ تم لوگوں نے تو جو کرنا تھا میرے ساتھ معاملہ کیا, لیکن اس معاملے کو بس اپنے تک رکھو, قوم کو نہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے مجھے یہ جواب دیا, مجھے کام کرنے دو, میں ان لوگوں میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں. تو لوگ تو اپنے لیڈرز کی بات, اب تم لوگ باہر نکل کے یہ تم لوگوں نے مجھے کہا ہے, باہر نکل کے لوگوں سے بھی کہو گے تو پھر میں ان سے کیسے بات کروں گا. تو جو تم نے کہنا تھا کہہ دیا, اب یہ مہربانی میرے اوپر کرو کہ یہ بات باہر لوگوں کو مت کہو, اس پر پردہ ڈالو اس بات. تو وہ لوگ اتنے شریف کہاں تھے کہ وہ اس کے اوپر پردہ ڈالتے اور کہتے ٹھیک ہے جی, آپ ہم نے تو نہیں مانی, آپ باقی آپ اپنی دعوت بڑے آرام سے قوم میں چلائیں. انہوں نے لونڈے لپاڑے اکٹھے کیے اور آپ کے پیچھے لگا دیے. کہتے ہیں یہ 2 لائنوں کے اندر یہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے, تالیاں پیٹ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ اور زید چل رہے ہیں. تو پھر پتھر اٹھا لیے ان لڑکوں نے, پتھر مارنے شروع کیے. خون آپ کا نکل رہا ہے, زید کا بھی خون نکل رہا ہے. اتنا خون نکلا ہے کہ آپ کے جوتے جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے اندر پھنس گئے, اور آپ کہیں پر جا کر بیٹھ جاتے تھے ان سے وہ کرنے کے لیے, جیسے سردان یوں کر کے بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھ جاتے تھے, یہ جا کر پہلے آپ کو کھڑا کرتے تھے, پھر آپ کو دوڑاتے تھے کہ آپ آگے چلیں. پیچھے پیچھے یہ لوگ آگے گئے تو وہاں پر ایک باغ تھا. عجیب بات ہے کہ یہ باغ انہی دونوں کا تھا. کن دونوں کا؟ عتبہ اور شیبہ کا تھا. نہیں, جنہوں نے یہ عتبہ اور شیبہ تو اور ہیں, وہ جو تھے وہ عتبہ اور عتیبہ ہیں, وہ 2 بھائی, وہ تو ابو لہب کے بچے ہیں. تو یہ تو ربیعہ کے بیٹے ہیں دونوں. یہ عتبہ اور شیبہ, مشہور ذکر آتا ہے عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ, اور وہ عتبہ ابن ابی لہب اور عتیبہ ابن ابی لہب ہے. ان کا باغ تھا عتبہ اور عتیبہ, اور یہ اپنے باغ میں بھی تھے. آپ جب گئے تو اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی, باغ کی 4 دیواری سی تھی. آپ زید کو لے کر باغ کے اندر گھس گئے, جس طرح کسی گھر میں نہیں بندہ گھس جاتا کہ اب یہاں تو لوگ وہ بلوائی پیچھے نہیں آئیں گے, تو آپ اس میں چلے گئے. تو انہوں نے بھی آپ کو, یہ دونوں کہیں دور باغ کے اندر اپنے چھاؤں واؤں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اپنے باغ میں سب لوگ بیٹھے ہوتے, یعنی اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں یہ ان کا فارم ہاؤس تھا, کیونکہ یہ لوگ رہتے تو مکہ میں تھے. طائف, مکہ میں تو باغ نہیں ہوتے تھے, مکہ کے قریب ترین باغوں والی آباد. طائف آپ میں سے کوئی گیا؟ طائف, اچھا گیا. طائف بالکل یوں سمجھے کہ جیسے مری ہے, بہت اچھی جگہ. تو آپ اس میں گئے تو انہوں نے دیکھا تو اچھا انسان, کہتے ہیں سیرت نگاروں نے لکھا ہے پرائی جگہ تھی نا, ثقیف قبیلہ تھا چاروں طرف, یہ قریشی تھے, تو ایک قرابت داری کا تھوڑا احساس ان میں پیدا ہوا کہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے, اور ایسے یہاں پر آ کر اتنا اس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی. تو آپ جا کر وہاں بیٹھے تو انہوں نے اپنے عداس کے نام سے, ان کا غلام تھا, عیسائی تھا عداس, تو اس کو کہا کہ ایک خوشہ دیا
انگوروں کا باغ تھا، ایک خوشہ انگوروں کا نکالا، اس کو دیا، کہا جاؤ جا کر اس کو دے دو حضور کے بارے میں. تو وہ عداس آیا اور کہا کہ آپ کو دیا، وہ خوشہ انگوروں کا دیا. تو آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا کہ عداس نام. تو کہا کہ تم کہاں کے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا تم یونس ابن متا کے گاؤں کے؟ تو وہ ایک دم چونک گیا، کہتے آپ یونس ابن متا کو کیسے جانتے؟ کہا وہ میرے بھائی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. تو کہتے ہیں وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں پتہ چل سکتی. تو اچھا اس کو دیر لگ گئی واپس آنے میں. تو عتبہ اور شیبہ نے ان سے کہا، جب واپس آیا تو کہا کہ اتنی دیر کیوں لگا دی، تم تو خوشہ دینے کے لیے گئے تھے. اس نے کہا خدا کی قسم یہ بندہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں اچھا تم پر بھی اس کا جادو چل گیا 2 منٹ کے اندر، تمہیں ہم نے صرف اس کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس میں جاؤ، تمہارے اوپر بھی اس کا وہ. خیر وہاں آپ نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر آپ وہاں سے نکلے. زید آپ کے ساتھ ہے. رستے کے اندر آپ نے آرام فرمایا ہے ایک وادی کے اندر. وہ وادی اب 2 حصوں کے اندر ہے. یہ ساری چیزیں سیرت کی آج لوگوں نے الحمدللہ ہمارے ہاں بڑا کام ہوا اس کے اوپر. ان سارے مقامات کو آج ہی متعین کیا گیا کہ آپ کہاں سے نکلے، پھر آپ کدھر بیٹھے کدھر بیٹھے کدھر بیٹھے. تو وہاں پہنچے، وہاں پر کچھ دن آپ ٹھہرے ہیں رستے کے اندر. وادی اخضر کہتے ہیں اس کو، وادی نخلا کہتے ہیں. وادی نخلا کے اندر آپ ٹھہرے اور اس کے بعد آپ بڑے وہ تھے کیا کہ دل گرفتہ دے. ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا طائف کے سفر، پہلا سفر تھا، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا ہے نخلا. تو نہیں اتنی بات ہوئی جتنی بتائی میں نے. تو کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ اور بہت ہی یعنی سفر یہی ہے، اس کی کارگزاری سامنے یہی ہے. تو وہاں اللہ جل شانہ تو آپ کے دل بندھانے کی صورتیں بناتے ہیں. وہاں جنوں کی پہلی جماعت ہے جو حاضر ہوئی ہے وادی نخلا کے اندر، اسی سفر سے واپسی کے اندر. انہوں نے آ کر آپ وہاں پر صبح فجر کی وہ جو آپ لوگوں نے سورہ جن کے اندر پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کیا پڑھا؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا جی. قرآن میں سورہ احقاف کے اندر بھی تو آتا ہے نا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. یہ لوگ آئے ہیں یہاں پر آپ سے مسلمان ہوئے ہیں. اور تو گویا آپ کی اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کی دل بستگی فرمائی ہے کہ اگر انسان آپ پر ایمان نہیں لائے تو جن ایمان لیا ہے. تو یعنی اس سفر کا نتیجہ اگر واپس جا کر کوئی مکہ میں پوچھے کہ آپ کے اس سفر سے کیا ہوا، تو انسان تو نہیں لائے ایمان، لیکن جنوں کی جماعت وہ ایمان لے آئی. اس نے جا کر واپس پھر وادی نخلا سے آپ نکلے اور یہ غارے یہ جو کوہ حرا ہے، غار تو اس کے اندر غار ہے، یہ حرا کے اس کے پاس آ کر آپ بیٹھے. زید ابن حارثہ نے آپ سے کہا کہ آپ کیسے مکہ میں داخل ہوں گے، آپ کے تو خون کے پیاسے ہیں یہ لوگ، ایسے جانا. اور اب تو وہ سہارے بھی نہیں رہے، بولے آپ کسی کی پناہ لیں، کسی سے کہیں کہ آپ کو پناہ دیں تب آپ داخل ہوں ان لوگوں میں سے، ایسے جانا آپ کے لیے بہت خطرناک ہے. تو آپ نے ایک بندے کو جو خزاعہ جو قبیلہ تھا اس کے ایک آدمی کو سب سے پہلے اخنس ابن شریق کے پاس بھیجا. اخنس ابن شریق کو تو جانتے ہیں نا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ، اس کے بارے میں آئی. اس نے کہا کہ نہیں میں تو خود کسی کا حلیف ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. پھر آپ نے سہیل ابن عمرو کے پاس بندہ بھیجا. اس نے کہا، اس ہر ایک نے اپنا اپنا ایک بہانہ کیا. اس نے کہا کہ میں بنی عامر سے ہوں اور بنی عامر کی جو پناہ ہے وہ بنو کعب کے اوپر لاگو نہیں ہوتی، میری پناہ آپ کو خاص فائدہ نہیں دے گی. پھر آپ نے مطعم ابن عدی، ذکر اس کا پیچھے گزرا ہے، مطعم کے پاس بندہ بھیجا. مطعم نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، اور اپنے بیٹوں سے کہا ہتھیار لے کر نکلو. اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ زید ابن حارثہ سے کہا کہ لے آؤ ان کو، محمد کو لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ان کو پناہ دیتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ جب آپ مکہ تشریف لائیں تو مطعم آپ کے لیے کھڑا ہوا تھا، اور یہ عدی ابن مطعم اور مطعم ابن عدی، تو کہتے ہیں یہ باقاعدہ اس نے آپ کو جسے اسکورٹ کیا جاتا ہے اپنے ساتھ
مسلح محافظوں کے ساتھ آپ کو لے کر خانہ کعبہ آیا. آپ خانہ کعبہ تشریف لائے, سیدھے سفر سے آ رہے تھے, گئے طواف فرمایا, اور وہ پھر اسی طرح آپ کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ ابو جہل نے دیکھ لیا تو کہا کہ عدی مطعم, تم نے صرف پناہ دی ہے یا ایمان لے آئے ہو؟ وہ کہا نہیں, ایمان نہیں لائے, سب پناہ دی ہے. اس نے کہا, مطعم نے کہا. تب ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم نے پناہ دی ہے تو ہماری طرف سے بھی پناہ ہے. اس کی وجاہت کی وجہ سے نا, کہ اس کے ساتھ تو وہ ابو جہل یہ لوگ تو اس طرح, تو اس نے پھر آپ کو باقاعدہ پھر خانہ کعبہ سے لے جا کر اپنے گھر تک بھی اسی مطعم ابن عدی نے اپنے بیٹوں اور اپنے لوگوں اپنے کے ساتھ اور باقاعدہ تلواریں ہاتھ میں لے کر آپ کو اپنے گھر تک پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم ابن عدی کا یہ احسان اور اس موقع پر اس کا ہمیشہ یاد رہتا تھا. ایک موقع پر ان کے بیٹے جبیر ابن مطعم تو مسلمان ہو گئے تھے, تو ایک موقع پر ایک دفعہ قیدیوں کے لیے کی سفارش کے لیے, مکہ کے قیدیوں کی جو, تو جبیر ابن مطعم آئے آپ کے پاس سفارش لے کر. تو آپ نے جبیر کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ اگر تمہارا باپ آج زندہ ہوتا نا, تم تو ایک بندے کی سفارش لے کر آئے ہو, اگر تمہارا باپ آج زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان سب کی سفارش کرتا, میں ان سب کو چھوڑ دیتا. اس پر کہ وہ اس نے مجھے اس دن مجھے پناہ دی تھی جس دن مکہ کے اندر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا ان لوگوں کی وجہ سے. باقی انشاءاللہ بس یہ قبائلی وہ تھی, رسم تھی, جس نے جس کو پناہ دے دی تو اگر جس کو پناہ دی گئی ہے اس پر کیا جانے والا حملہ پناہ کرنے والے پر حملہ سمجھا جائے گا, اور اسی پر جنگیں چھڑتی تھی. کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. ہاتھ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پناہ دی ہے آپ اس کے پورے قبیلے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اب بھی ہوتا ہے ہمارے قبائل کے اندر ہے. نہیں, قریب ترین یوں سمجھے کہ بڑی آبادی پھر یہی تھی, بڑا علاقہ یہی تھا. کتاب دو. اس لیے کہ اس وقت بھی آپ چھپ چھپ کر اپنا وقت گزار رہے تھے سارا کا سارا. اب آپ کو کچھ عرصہ نہیں رہے اور کچھ عرصہ یعنی 10 دن, طائف کا سفر 10 دن کا رہا ہے, تو نکل تو گئے تھے لیکن واپسی کے اندر ظاہر ہے اس بات کا تھا کہ سب کو پتہ چلنا تھا کہ اب آپ واپس آ رہے ہیں, تو یہ خطرات اس وقت پیدا ہو گئے تھے زبردست.